مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کے اندر جو باتیں آئیں گی، تقریباً 6 پوائنٹ ہے ہمارے سبق کے آج کے. پہلی بات یہ ہے کہ حکم کی 3 قسمیں ہیں. حکم کی یہ ایک بات یاد رکھ لینے والی ہے کہ علم کلام کی بحث کے اندر حکم جو ہوتا ہے نا، حکم کے بنا پر ہی مسئلے کی آگے بنیاد چلتی ہے. اس واسطے لازم ہے کہ پہلے ہم حکم کی وضاحت کر لیں کہ حکم کیا چیز ہے. اور حکم کی اس اعتبار سے 3 قسمیں آتی ہیں. ایک ہے حکم عادی، ایک ہے حکم شرعی، اور ایک ہے حکم عقلی. عقلی یہ ہے کہ عقل کا ثابت کرنا امر یا نہ، کسی امر کو ثابت کرنا، عقل کا کسی امر کو ثابت کرنا یا اس کی نفی کرنا، اس سے یعنی کسی کام کی نفی کرنے میں یا ثابت کرنے میں عقل کو دخل اندازی ہو. من غیر توقف علی تکرار ولا وضع عباد، بغیر کسی تکرار کے یہ قید لگا دی. تکرار ہوگا تو مسلسل تکرار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عقل بن جائے گا. ولا وضع عباد، یہ بھی قید آ گئی جس سے شرع نکل گیا کہ کسی واضح کی وضع کو اس میں دخل نہیں ہے. جبکہ عادی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اثبات الربطی بین امر و امر وجوداً او عدماً، ایک کام کا دوسرے کام کے ساتھ، ایک امر کا دوسرے امر کے ساتھ ربط کو ثابت کرنا، وجوداً یا عدماً، ہونے میں یا نہ ہونے میں. اور یہ ہوتا ہے کیسے؟ بواسطہ تکراری، مسلسل کسی چیز کا ہو جانا مسلسل ہونے کے ساتھ، تکرار بار بار ہونے کے ساتھ ہوتا ہے. معصیت تخلفی، کہ عقلاً جو ہے اس میں یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ پیچھے بھی ہو جائے. وعدم تاثیر احدہما فی الآخری، اور دونوں میں سے کسی ایک کا دوسرے میں اثر انداز نہ ہونا. یعنی یہ نہیں ہے کہ سورج چڑھا ہے تو روشنی ہوگی، ایسی بات نہیں. جیسا کہ پیٹ بھر کا کھانا کھایا، پیٹ بھرنا یہ کھانے کے ساتھ ہے، کھانا کھایا تو پیٹ بھر گیا. ایک عادت ہے کہ کھانا جب لقمے لیتے ہیں تو اسے پیٹ بھر جاتا ہے. والاحراق بالنار، آگ جلائیں تو جل جاتی ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا حقیقتاً فاعل جو ہے نا، یعنی مؤثر حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، وہ خالق ہے. اور یہ لوگوں کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے یہ عادتاً کر دی جاتی ہے. حکیم سے دعائی لیجیے شفا ہوگا، فلانا سے بڑی ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اور یہ چیز کھائیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ چیز فائدہ مند نہیں، بلکہ وہ ایک عادت سے بات سمجھ آ رہی کہ ایسا ہو رہا ہے. اور اس وقت جو حکم کی نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے بطور عادت کے کی جاتی ہے، شرعی نہیں ہوتی. شرعی یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق ہونا، طلب کے ساتھ. نمبر 1، وہ طلب جزمی ہے یا غیر جزمی ہے، کام کے کرنے میں وہ طلب جزمی ہے یا غیر جزمی ہے. نمبر 2، کسی کام کے باقاعدہ کرنے سے روکنا. ایک ہوتا ہے ترک، اعلیٰ حضرت نے حاشیے کے اندر ترک اور کف کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ کسی کام کا ایک ہے چھوڑ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو چھوڑا، یہ اور بات ہے، اور کسی کام کرنے سے روکا، یہ اور بات ہے. تو فرمایا احکام شرع کے اندر جو ترک ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے وہ تو معدوم ہے، اور معدوم کا خطاب کبھی نہیں کیا جاتا. یہ تو ویسے ہی ایک غیر مکلف کو مکلف بنانے والی بات ہوگی. یہ ہے کف، روکنا، یعنی جس چیز کا وجود ہے اس کو روکا جا رہا ہے. اور تیسرا ہے اباحت. اباحت کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، جائز. اس کی انہوں نے وضاحت کی کہ کرنے کے ساتھ اور چھوڑنے کے اندر گنجائش دے دینا. اور آگے آ گیا بالوضع، 5واں یہ آ گیا کہ بھئی ان دونوں کی وضع، یا کسی چیز کی واضح کی وضع ہو کہ شارع نے باقاعدہ اس کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے، یہ باقاعدہ حکم اس طرح موجود ہو. تو یعنی کسی کو مقرر اس کام کے لیے کیا گیا ہے. اب یہ کہا نا نصب الشارع، یعنی بالوضع کی آگے وضاحت کی کہ شارع نے اس کو سبب بنایا ہے. نماز ظہر یہ اور چیز ہے، آتی کب ہے؟ نماز ظہر فرض کب ہوتی ہے؟ جب وقت آتا ہے. نماز کب پڑھ سکتے ہو؟ جب طہارت ہوگی.
تو یہ کچھ چیزیں پہلے وضع کر دی گئی اور شارع نے اس کو وضع کیا. نصب الشارع سببا، یعنی شارع نے اس کو بطور سبب کے مقرر کیا ہوا ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ بھئی اس کے عدم سے دوسرے کا عدم لازم آ جائے، یا اس کے وجود سے، اس کی وجود سے، من وجود ہی وجود ذاتی، اس کے ذاتی وجود سے اس چیز کا پایا جانا لازم آئے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، اب اس کا حکم ہے کہ اس کو ادا کرو. یا بطور شرط کے ہوگا کہ ایک کے عدم سے دوسرے کا عدم، وجود سے نہیں. وضو کر لیا تو اسے نماز ضروری نہیں ہوگی. نماز کے لیے ضروری ہے کہ یعنی نماز سے پہلے اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو سکتی، اور اس کے وجود سے وجود لازم نہیں آتا، اور نہ ہی لذاتی اس کے عدم سے اس کا وجود لازم آتا ہے. یا احکام خمسہ میں سے کسی چیز کا، جو احکام خمسہ گزرے ہیں، مراد یہ ہے کہ بھئی اس کے وجود سے عدم لازم نہیں آتا. ما یلزم من وجود العدم، اس کے وجود سے عدم لازم آئے، اور نہ ہی اس کے عدم سے کسی چیز کا وجود لازم آئے. نہ تو وجود سے عدم اور نہ ہی عدم سے وجود لازم آئے. ولا عدم لذاتی، اور نہ ہی اس کی ذاتی طور پر عدم سے اس کا وجود بنتا ہو. حاصل اعلیٰ حضرت نے اس میں حاشیے میں فرمایا اس کی اور بھی اقسام ہیں کہ وہ رکن بھی اس میں ہے، علت بھی ہے، علامت بھی ہے. یہ ساری ابحاث جو ہے وہ فقہ سے متعلق ہیں، اس لیے اشارہ دے دیا اس کا. یہ ہوگی حکم کی 3 قسمیں. اب اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ اصول دین کی بنیاد میں کس حکم کو دخل ہوگا، وہ کون سا حکم ہوگا جس کے اندر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اصول دین کے اندر وہ حکم عقلی ہے، حکم شرعی ہے، حکم عادی ہے. کون سا حکم ہے؟ نہ تو عادی ہے اور نہ ہی شرعی. جو بنیاد بنتا ہے کچھ نہ کچھ دخل تو ہوتا ہے، حکم عادی کا بھی ہوگا، حکم شرعی کا بھی ہوگا، آگے باتیں آئیں گی. تو شرعی عادی کا اس میں اصول دین میں بالکل دخل ہے ہی نہیں. عادت کے اعتبار سے من حیث العادت عادی کا دخل نہیں، لیکن عادت من حیث القطعیت، عادت من حیث العقل ہو جائے تو پھر اس کا دخل ہوگا، وہ آگے آئے گی بات. اور شرعی اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ حکم عقلی کی معاون آئے گی، عاددن حکم عقلی کی معاون بن کر آئے گی، یا بذات ہی مستقل طور پر اس کے معاملہ ہوگا کہ اس میں نبوت کا واسطہ ضروری نہیں ہوگا، کہ نبوت اس کے لیے ضروری نہیں ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا وحی کے ذریعے اس چیز کا علم ہوا. نہیں، مثلا سمع، بصر، کلام، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ بھئی اس کو عقلی طور پر جانا ضروری ہے کہ جس ذات نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ سنتی بھی ہے، اس کا کلام بھی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، اور کوئی وجود جیسا کہ اس کا وجود بھی نہیں، اور عام وجود کی مثل نہ سمجھا جائے. اور فعل کے مصححات، یہ مصححات الفعل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام کر لیا نا تو اس پر مترتب ہونا کسی چیز کا، یترتب علیہ الشیء، جس پر کوئی چیز مترتب ہو، اور جس کو فن کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس پر فا کا داخل ہونا صحیح ہو، بطور جزا کے ہو. اذا کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، جب سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے. کوئی کام کر لیا تو اس کا جو نتیجہ آتا ہے اس کو مصححات الفعل سے تعبیر کرتے ہیں. مثلا قدرت ہے، علم ہے، حیات ہے، اتفاقاً کہ جب وجود مان لیا تو یہ صفات ماننی پڑیں گی. اور وحدانیت بھی اسی طریق پر ہے. بعض کہتے ہیں وحدانیت کے لیے ثبوت اور دلائل چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کہ آگے دلائل آئیں گے، اور ایک رائے پر وحدانیت کے لیے بھی بغیر کسی دلیل کے وحدانیت کو بھی ماننا پڑے گا. اس پر اعلیٰ حضرت رحمٰن نے ایک اشارہ فرمایا کہ جو سمع کی صحت ہوتی ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے عقل سے. سمع کی صحت عقل سے ثابت ہے. تو رائے کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جو ثبوت ہے اس کو ثبوت کے اندر عقل کو دخل ہے، تو وہ معرفت کا بھی ہے جب سماعت سے تعلق ہے. اب وہ نظر و فکر کے ساتھ ہے کہ نظر و فکر کے بغیر ہے. توحید مشکور سالمی کے اندر کہا گیا کہ یہ نظر و فکر کے بغیر کی جو بات شیخ ابو الحسن عشری نے فرمائی وہ درست نہیں ہے، یہ نظر و فکر کے ساتھ ہے، اس لیے رائے کا لفظ بولا گیا. اب آگے مقصودی بات یہ ہے، یہاں تک جتنی بات ہے اس کا حاصل یہ کہ حکم کی 3 قسمیں تھیں، عقلی، عادی، شرعی. اور جو علم کلام سے متعلق بات ہے وہ حکم عقلی کی بات ہے، حکم شرعی اور عادی کی بات ہے.
حکم عقلی، اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اصول دین کی بنیاد بنتا ہے علی ثلاثۃ اقسام، اس کی 3 قسمیں، یہ 3 قسموں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 جائز، نمبر 3 ممتنع۔ یعنی یہ کہہ لیا جائے کہ حکم عقلی جس کا وجود عقل حکم لگائے گی، اس کے اثبات العقل امرہ و نفیہ، عقل جو ہے اس کو ثابت کرنے میں یا اس کی نفی کرنے میں عقل فیصلہ دے گی۔ تو حکم عقلی کی اس اعتبار سے 3 قسمیں آ گئی، واجب، جائز اور ممتنع۔ واجب کا مطلب آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ عقل ما لا يتصور فی العقل عدمہ ضرورتاً، کہ عقل جو ہے اس کے عدم کو محال سمجھتی ہو۔ عقل کہے کہ بھی اس کا عدم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے فلسفی لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی جسم ہے اس کے لیے مکان ضروری ہے، خاص مکان، تحیز، جس میں وہ قرار پکڑ سکے۔ یا نظری طور پر ہوگا جیسا کہ قدیم کا وجوب القدم لہو، کہ اللہ رب العزت کے لیے کہ وہ ذات قدیم ہے، یہ قدیم کی صفت اس کے لیے واجب ہے۔ اور جائز وہ چیز ہوتی ہے کہ عقلاً ممکن ہو اس کا وجود اور نہ ہونا، وہ ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہو۔ جیسا کہ حرکت اور سکون جسم کے لیے، جسم جو ہے وہ سکون میں بھی ٹھہراؤ میں بھی ہوگا یا حرکت میں، دونوں میں سے کوئی چیز بھی لازمی نہیں ہے اس کے لیے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یا نظری طور پر ہوگا، یہ نظرن کی قید لگا رہے نا، وہ یاد ہے قضایہ نظریہ شرعیہ، کہ اس کے مسائل قضایہ نظریہ شرعی ہیں۔ علم کلام سے جو مسئلہ بھی آئے گا اس کے ساتھ نظری کا لفظ آئے گا، کہ اللہ رب العزت کے لیے قدیم کا ثبوت جو کریں گے اس کے لیے دلائل عقلیہ چاہیے ہوں گی۔ اب ساتھ نظری بتا دی، جیسا کہ درگزر کرنا گناہ کا تقاضا ہے کہ بھئی غلطی کی ہے تو سزا ملنی چاہیے، لیکن درگزر کرنا یہ نظریہ آ گیا کہ دلائل پر ہے کہ اللہ رب العزت کی شان ہے، کریمی ہے، وہ معاف کر دے۔ وتضعیف الحسنات، نیکی کا بدلہ نیکی ہونا چاہیے لیکن دگنا کرنا، یہ اب نظری طور پہ ہو گیا۔ وبالامتناع، اور تیسری قسم حکم عقلی کی تیسری قسم ممتنع، جس کا عقل جو ہے اس کے وجود کو محال قرار دے، عقل کے اندر اس کا وجود محال ہو۔ جیسا کہ جسم کا حرکت و سکون سے خالی ہونا، ہر جسم جو ہے وہ حرکت و سکون کے اندر ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ حرکت و سکون سے خالی ہو۔ یہ ہوگی مثال میں اندر آ گئی، بداحت میں آ گئی۔ اور نظری جیسا کہ شریک باری تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا شریک محال ہے، ممتنع ہے۔ سو علم 3 قسموں کا حکم عقلی کے اعتبار سے ہر مکلف پر جاننا فرض عین ہے۔ یعنی جمہور کے نزدیک تو عاقل بالغ پر فرض ہے، جبکہ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں نابالغ بھی ہو لیکن عقل مند ہو اس پر بھی لاجب ہے۔ اور اس میں کوئی جن، کسی انسان، مذکر مونس، خنثی ہو، آزاد ہو، غلام ہو، کوئی فرق نہیں، بالاجماع یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، بالاتفاق، کہ اللہ رب العزت کی طرف جب اس کی نسبت کی جائے بالنسبت اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کے حق میں جو چیز ہے، اللہ کے لیے جو چیز ممکن ہے، اللہ کے لیے جو چیز محال ہے، اس کا علم رکھنا ہر عاقل بالغ پر فرض عین ہے۔ اور شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا علم بالغ جو ہے وہ بالغ نہ بھی ہو، بس سمجھدار ہونا ضروری ہے اس کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے وبالنسبۃ الی الرسل، رسولوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی مخلوق کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ رسولوں کے اعتبار سے جب انہوں نے بات کرنی ہے، یعنی علم جو ان کے حق میں واجب ہے، نہیں رسولوں کے حق میں کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھیں گے، یہ نہیں کہ ان پر واجب ہے، ان کے حق میں واجب ہے کہ ہم کیا عقیدہ رکھیں اس بارے میں، اور کون سی ممکن ہے ویستحیل اور کون سی محال ہے، اور ان کے لیے نبوت کے جو احکام ہیں وہ کون سے واجب ہیں، اور آخرت کے دن کے والے سے کون سی چیزیں ضروری ہیں، اور جو ان کے متعلقات ہیں، یہ سارا علم جو ان چیزوں سے بحث کرتا ہے کہ حکم عقلی، اس کی پھر جو 3 قسم ہے، واجب، جائز اور ممتنع، پھر ہر ایک کے اعتبار سے نظری ہونے کے لحاظ سے
جو جس کا جاننا ضروری ہے اللہ کے حق میں، اللہ کے لیے جو جائز، اللہ کے لیے جو محال، اللہ کے لیے جو واجب، اس طرح رسولوں کے حق میں جو چیز جائز، جو واجب، جو ممتنع، ان ساری چیزوں سے جو بحث کرتا ہے اسے علم کلام کہتے ہیں۔ اور علم العقائد کلام والعلم العقائد والتوحید یہ سارے اسی کا نام دیے جاتے ہیں۔ اس کی تاریخ، غرض، موضوع واضح کے حوالے سے ہم نے پہلے بات کر لی تھی۔ اس کا جو باب اول ہے وہ الہیات کے حوالے سے ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ الہیات کا معنی کیا ہے۔ ہم الہیات کا مطلب سمجھتے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر کیا بات ہوگی، یعنی وہ مسائل کہ مکلفین پر اس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو اللہ رب العزت حق کے معبود الہ الحق، معبود حق کے ساتھ جو متعلق ہیں، اس کے اندر وہ مسائل بیان ہوں گے۔ الہ سے متعلق ہے اس لیے الہیات کہہ دیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے حق میں واجب ہے، جو اس کے لیے ممکن ہے، جو اس کے لیے محال ہے۔ اور اس حوالے سے مشائخ نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ پہلا واجب بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا عرفان اللہ، سبحان اللہ، مسلمان ہونے کی شان کے اعتبار سے مسلمان پر سب سے پہلا جو واجب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عرفان اللہ، اللہ کی پہچان۔ اللہ کی پہچان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود کی پہچان، اس کے معبود ہونے کی پہچان، اس کے لیے جو کمالات ہیں وہ اس کی پہچان۔ یہ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اس کے وجود کی پہچان، اس کے معبودیت کی پہچان، اس کے لیے جو کمالات ہیں، یہ تین چیزیں اس کی پہچان کو عرفان حق سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات کی کنہ حقیقت تک پہنچنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس سے پہلے کیا تھا، یہ تو حرام ہے۔ اس کی ذات و صفات کی کنہ کے اندر نہیں پہنچ سکتے آپ اتنی بات کر سکتے ہیں کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے لیے کیا عقیدہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کی ذات کے حوالے سے عقیدہ کیا رکھ سکتے ہیں، اللہ کی صفات کے حوالے سے عقیدہ ہم کیا رکھ سکتے ہیں، اس قدر گنجائش ہے ہمارے لیے۔ اور یہ بات جو جملہ میں اب بول رہا ہوں کہ ہم اللہ کی ذات کے لیے، اس کی ذات و صفات کے بارے میں ہم عقیدہ کیا رکھ سکتے ہیں، پوری کتاب میں اسی پر بات ہوگی۔ اور جتنے بھی مسائل مختلف پیدا ہوئے تھے وہ اس بات کے اندر جو سمجھ گیا وہ بچ گیا، جسے نہ سمجھا گناہ میں پڑ گیا وہ برباد ہو گیا۔ تو شیخ کا یہ جو لفظ ہے لاکن ہی وذاتی و صفاتی کمال کا ہے، اور آنے والے اختلافات کے لیے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لامتناع عقلا و شرعا، کہ اس گناہ میں تم پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بات طے تک پہنچ کر اور قیاس پھر مثالیں دے کر خود پر کرو، یہ عقلاً بھی باطل ہے، محال ہے، اور شرعاً بھی محال ہے۔ یہ میں جو اشارہ کر رہا ہوں نا کہ تم نے اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے لیے جو مفہوم اللہ کی ذات کا بنایا وہ اس کو قیاس اپنے پر کیا تو مغالطہ کھا گئے، مرے وہیں پر ہے جو بھی مرا۔ اس کی تفصیلی بات آگے آئے گی، لیکن یہ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اب سمجھیں کہ معرفت کی چار قسمیں ہیں، معرفت کی چار قسمیں۔ بڑے بڑے دعوے دار آئیں گے بھی ہم معرفت رکھنے والے ہیں، لیکن یہاں پر آ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ پوچھا جائے کہ جناب آپ کس معرفت کے درجے پر ہیں۔ معرفت کی تو چار قسمیں ہیں، ایک معرفت حقیقیہ ہے، ایک معرفت عیانیہ ہے، ایک معرفت کشفیہ ہے، ایک معرفت برہانیہ ہے۔ آپ کس معرفت کی بات کرتے ہیں؟ تو میرے خیال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ معرفت حقیقیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات کا خود کی پہچان، یعنی اللہ کی ذات کا خود کو اپنی پہچان رکھنا، یہ معرفت حقیقیہ ہے، یہ اللہ کو ہی حاصل ہے۔ دوسری ہے معرفت عیانیہ، آنکھوں سے رب کو دیکھنا، دنیا میں ممکن نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی۔ آخرت میں قسمت والے مومنوں کو ہوگا جن کی آنکھیں یہاں محفوظ ہوں گی، وہاں رب کے جلوے دیکھیں گے، اور یہ جنت میں جنتیوں کو ہوگا۔ لیکن میں جو اشارہ دے رہا ہوں یہ انہی آنکھوں کو میسر ہے جن کی آنکھیں دنیاوی لذتوں سے محروم رہیں گی، وہاں پھر وہ لذتیں لیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ وہ لذت کیا تھی۔ کشفیہ یہ منحۃ الہیۃ، یہ رب کی خاص عطا ہے، اور اس کی مثال پر ہم یہ یاد رکھیں ولا نکلف بمثل اجماعا، پورے صوفیاء پورے متکلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ ہم اس پر مکلف نہیں کیے گئے۔ یعنی پکڑ کر لوگوں کو کہنا
کہ کیا تمہیں رب کا خواب میں دیدار ہوا ہے؟ آپ جی ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں، آپ کو رب کا دیدار ہو جائے گا، اور یہ آپ کرنا شروع کر دیں۔ بھئی ہم مکلف ہی نہیں اس بات کے، ہم مکلف ہیں احکام شرع کے، حلال و حرام کے مسائل کے، ہم پابند اس بات کے ہیں۔ یہ معرفت کشفیہ کے ہم مکلف نہیں ہیں، یہ تو رب کی عطا ہے جسے ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا 100 مرتبہ دیدار ہوا خواب کے اندر۔ امام اعظم بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا 100 مرتبہ سے زیادہ دیدار ہوا۔ ایک مرتبہ پوچھ لیا، مولا تجھے سب سے زیادہ پیاری عبادت کون سی لگتی ہے؟ شیخ محقق نے علیہ رحمہ نے تکمیل الایمان کے اندر لکھا کہ جب یہ بات ہوئی تو عرض کی تو رب نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، ہمیں جو سب سے زیادہ پسند بات ہے وہ قرآن پڑھنا لگتا ہے، کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے ویسے جیسے ہم سے کلام کر رہے ہیں، تو کشفیہ اسے کہتے ہیں۔ چوتھی آ جاتی برہانیہ، وہ ہے کہ دلیل قطعی کے ساتھ اللہ کے وجود کو جانے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ جو ہے نا وجود کو دلیل قطعی سے جانے، اور جو اللہ کے لیے واجب ہے، جو اللہ کے لیے محال ہے، جو اللہ کے لیے ممکن ہے، ان ساری چیزوں کو جاننا یہ واجب ہے، فرض عین ہے۔ علم کلام کے اندر متکلم کے لیے اور صوفی کے لیے، ہر صوفی علم کلام کا جانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک صوفی صاحب گوشہ نشین ہوئے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اس کو فرمایا، کیا تم نے علم کلام پڑھ لی ہے؟ فرمایا ایسا نہ کر، پہلے علم کلام پڑھ، بعد میں تمہیں ایک مقام آئے گا وہاں پر تمہیں علم کلام ہی بچا سکے گا، تو علم کلام پڑھ کر پھر گوشہ نشین ہو۔ سمجھ لگی؟ ہر صوفی کے لیے ضروری ہوتا ہے علم کلام سے آشنا ہو، بغیر علم کلام پڑھے، اور جو اس کے معاون علم عالی ہوتے ہیں اس کو پڑھے بغیر اس مقام میں نہیں پہنچ سکتا، وہ پہنچے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو علم کلام کے اندر جو معرفت ہے وہ کون سی معرفت چلتی ہے؟ معرفت برہانیہ، دلیل سے چلنے والی بات، جس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا علم جو ہوتا ہے وہ قطعی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کا علم واجب ہے، اس والے سے کہ وجود واجب ہے، قطعی علم سے آتا ہے، اور کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز محال ہے، اور اس علم کے اندر وہی چیز آئے گی، اور قرآن مجید کے اندر اسی والے سے ابھارا گیا ہے، اسی کے اندر غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے، اسی کے اندر استدلال کا کہا گیا ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کی کنہ کے بارے میں غور و فکر نہیں کر سکتے، سمجھیے نا بات کی۔ اور جو قرآن مجید کی آیت کریمہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان میں دکھائیں گے، ان کی ذاتوں میں، جانوں میں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے اشارتاً ذکر قلبی وغیرہ یہ معاملات نکالیں، لیکن مقصد جو آیت کے چلانے کا ہے نا، جو اول حیثیت سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے والے سے بات کی جا رہی ہے، کہ جس کا علم دلیل سے آئے، کہ اپنے اندر غور و فکر کرو حتیٰ کہ تو ان کے لیے حق واضح ہو جائے۔ تو تبیین کسے کہتے ہیں؟ معرفت کو، آلات کے وَإِرَاءَةُ الْآيَاتِ، آیات کو، نشانیوں کو دکھانے کو، اس کو تبیین سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے نظر و استدلال سے، کہ تم اپنے میں غور و فکر کر لو، کائنات کے اندر غور و فکر کر لو۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دہریے سے مناظرہ چھڑا، مولا علی قاری شرف ایک اکبر میں بیان فرمایا، مناظرے کا وقت طے ہو گیا۔ اگلے دن جب مناظرہ ہونا تھا، امام صاحب لیٹ پہنچے، جب لیٹ پہنچے تو انہوں نے کہا آپ وقت کے امام اچھے ہیں، عالم ہیں، آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں، لیٹ آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس کیا کرتا، دریا پار کر کے میں نے آنا تھا، دریا کے دوسرے طرف کنارے پر کشتی تھی، میں اس لیے لیٹ ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ درخت ایک میرے سامنے خود بخود اگا ہے، وہ خود بخود درخت اگا، خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، خود بخود وہ کشتی بنی، خود بخود وہ بغیر ملا کے میرے پاس آ گئی، کیونکہ دہریوں کا عقیدہ ہے کہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے۔ یہ ڈارون بھی انہی میں سے تھا کہ خود بخود نظام کائنات چل رہا ہے، تو یہ خود بخود چلا، پھر وہ کشتی میرے پاس آ گئی تیار ہو کر بغیر ملا کے، میں کشتی میں بیٹھا، کشتی خود بخود یہاں پار کیا، میں اس لیے لیٹ ہو گیا۔ وہ دہریہ کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک جو خود بخود درخت ہو گئے، خود بخود پھٹے تیار ہو، تختے تیار ہو جائیں، خود بخود وہ کشتی تیار ہو جائے، کیل بھی لگ جائیں بغیر ملا کے، وہ چل بھی جائے، لے بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کائنات کی یہ کشتی اتنی بڑی، اس کا نظام تو بغیر ملا کے اور بغیر سانے کے کہہ رہا ہے، ایک چھوٹی سی کشتی کا تو نہیں مان رہا، اتنی بڑی کشتی کا نظام کیسے مان رہا ہے؟ تجری فی البحر، جو اللہ نے اشارہ فرمایا نا، زمین و آسمان میں کشتی لے کر چلتی ہے۔ یہ کائنات میں غور و فکر کرنے
اللہ کے وجود کا علم ہو جائے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، سورۃ الذاریات میں فرمایا کہ اپنی جانوں میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی دیکھو ناک کیسے، آنکھ، یہ آنکھ اگر رکھ دیتا اللہ رب العزت ادھر، اور کیا صورتحال بنی، آنکھ کان کو ادھر لگایا تھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اتنا سجا بجا کر بنا دی ہے، پھر اسی کے اندر حسن تلاش کرتے ہیں، اس بنائی ہوئی میں حسن تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظر و استدلال پر جو نہیں چلتا اس کو جھڑکا جا رہا ہے، افلا تبصرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس پر ابھارا جا رہا ہے۔ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ معرفت جو ہے یہ واجب ہے، مسلمانوں کا جس پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ معرفت واجب ہے، معرفت واجب ہے۔ مما لا خلاف فی بین المسلمین، مسلمانوں کا اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ معرفت واجب ہے۔ اور اسی طرح جو معرفت کی طرف لے جانے والے امور ہیں وہ بھی واجب ہیں۔ یہ دو چیزوں میں اختلاف ہے۔ اختلاف ہے کس بات میں؟ اختلاف اس بات میں ہے کہ اولیت کسے حاصل ہے، اول واجبات ہم کسے کہیں گے؟ دو باتوں میں، کہ معرفت الہیہ، جو معرفت الہیہ کہی جا رہی ہے کہ معرفت الہیہ بذات ہی وہ واجب ہے، یا معرفت الہیہ کی طرف لے جانے والے جو امور ہیں وہ واجب ہیں۔ اس والے سے اختلاف پڑتا ہے کہ معرفت وہ مسلمانوں میں جس پر اتفاق ہے واجب ہے، اور جو نظر اس کی طرف لے جانے والی ہے وہ بھی واجب ہے۔ اب اس مسئلے میں جب اختلاف آیا تو اب مسئلہ یہ بنا کہ اول واجب کیا ہے؟ دو باتوں میں اتفاق ہو گیا، معرفت الہی واجب، اور دوسری جو نظر و فکر معرفت کی طرف لے جائے وہ بھی۔ اب اختلاف کس بات میں ہے؟ سوال کہاں اٹھا؟ اول واجب کون سا ہے، معرفت الہی یا جو نظر اس کی طرف لے جانے والی وہ؟ تو اس بارے میں جو اختلاف تھا اس کے اندر تطبیق بھی دی ہے، مصنف نے یہ کمال کی ہے۔ اختلاف دیکھیں، شیخ اشعری فرماتے ہیں یہ لتفرع باقی الاحکام علیہا، کہ معرفت جو ہے باقی احکام کے لیے متفرع ہوتی ہے اور یہ اول کی حیثیت رکھتی ہے معرفت۔ شیخ ابو اسحاق اسفرائینی وہ فرماتے ہیں وہ نظر فیہا، معرفت میں جو نظر ہے نا اول یہ ہے، اول واجب یہ ہے، معرفت اس کے بعد آئے گی۔ شیخ قاضی ابو بکر المتکلم باقلانی اور امام الحرمین، ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ هو القصد الیہ، جو اس کی طرف جانے کا ارادہ ہے نا، معرفت کی طرف، اس نظر کی طرف جانے کا جو ارادہ ہے اور اس نظر سے جو معرفت ہوتی ہے، جو قصد ہے نا اس کی طرف، یہ پہلا واجب ہے۔ یعنی اٹھان میں جو قصد کرتے ہیں، پھر نظر، پھر اس کے بعد معرفت، تو کہتے ہیں پہلا واجب قصد ہے۔ علامہ نے اس والے سے تطبیق فرمائی، شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاقرب الی التحقیق، تحقیق کے قریب بات یہ ہے، جب سب کو اکٹھا کریں گے، کہ اگر مراد اول واجبات سے واجبات مقصودہ ہے، واجبات مقصودہ ہیں، اور واجبات مقصودہ ہیں تو پھر قصد اول جو ہے، جو قصد اول کیا جا رہا ہے واجبات مقصودہ ہے اور قصد اول میں وہ مراد ہے، تو یقیناً وہ معرفت ہے من یجعلها مقدورۃ للمکلف، جو مکلف کی قدرت میں رکھی جاتی ہے بات، تو معرفت مراد وہ ہوگی جو اس کو معرفت بناتے ہیں، سو معرفت ہوگی ان دا من، جو اس کو بناتے ہیں من یجعلها، جو اس کو بناتے ہیں قدرۃ للمکلف، مکلف کی قدرت میں، کہ یہ بات مکلف کی قدرت میں ہونی چاہیے۔ آپ ذرا آپ توجہ کریں کہ قاضی ابو بکر اور امام الحرمین نے قصد کا لفظ بولا تھا نا، ان کو بھی ساتھ ملایا کہ واجبات مقصودہ میں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قصد ہے، اور ساتھ شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مکلف کے لیے احکام شرع کی جو بنیاد بنے، تو بنیاد کے اعتبار سے جسے کہا گیا، کسے؟ بنیاد کے اعتبار سے جسے کہا گیا، تو بنیاد کے اعتبار سے جسے کہا گیا نا اول الواجبات، بنیاد کے اعتبار سے معرفت ہے جس سے احکام متفرع ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ مکلف ہی ہوتا ہے۔ احکام شرع، احکام شرع جو ہیں وہ مکلف پر لازم ہوتے ہیں، اور یہ علم احکام شرع کی بنیاد بنتا ہے۔ اس اعتبار سے شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو بات فرمائی کہ مکلف کے لیے یہ متفرع ہوتے ہیں احکام کے اعتبار سے، بات سمجھ آ گئی؟ کہ باقی احکام جو ہے نا احکام شرع، تو احکام شرع
کے لیے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ باقی احکام اس سے متفرع ہوتے ہیں، معرفت اس کے لیے بنیاد بنتی ہے۔ تو واجبات مقصودہ ان واجبات مقصودہ میں سے جس کی طرف قصد کیا جاتا ہے۔ اب واجبات مقصودہ کے اعتبار سے امام الحرمین اور قاضی ابو بکر جو باقلانی تھی وہ بھی اکٹھے ہو گئے کہ قصد کا لفظ آ گیا، اور ساتھ جب آگے بولا کہ مکلف کی قدرت میں جو ہے تو شیخ ابو الحسن اشعری بھی ساتھ آ گئے اور کہا جو ان کی قدرت میں کیا جاتا ہے، تو اس میں شیخ ابو اسحاق اصفہانی بھی آ گئے کہ وہ نظر کا لفظ بولتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر نظر اس میں کچھ اس ابو اسحاق اصفہانی کی بات میں نظر رہ رہی ہو تو اس میں یہ ہے وَالنَّظْرُ عِنْدَ مَنْ لَا يَجْعَلُ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ مَقْدُورًا لَهُ بل واجب الحصولی۔ اور یہ جو اول الواجبات ہے تو واجبات مقصودہ میں جس کی طرف قصد کیا جائے تو قصد سے ایک چیز ہوتی ہے جو حاصل ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ علم جو حاصل ہوتا ہے، حاصل ہونے والا علم خود بخود وہ نہیں، بلکہ قصد کر کے اور قصد کرنے سے نظر آئے گی، وہ مکلف بنے گا تو اس سے وہ علم آ جائے گا۔ واجب الحصول جیسے کہ شیخ ابو اسحاق اصفہانی نے نظر کا لفظ بولا، اور اگر مراد اول الواجبات ہو کئی فقانت جیسے بھی ہو فہو القصد تو مطلقاً وہ قاضی ابو بکر باقلانی نے جو بات فرمائی وہ اس میں آ گئی۔ یعنی اس تطبیق میں آپ غور کریں نا، ہر ایک کی بات اکٹھی بھی سمجھ آ رہی ہے اور ہر ایک کی بات الگ الگ بھی سمجھ آ رہی ہے، یعنی چاہیں تو آپ اس کو 3 اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں ایک لائن میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک اس طرح دیکھے تو علیحدہ علیحدہ بھی ہے کہ نظر کے اعتبار سے دیکھا جائے ابو اسحاق اصفہانی وہ کہتے ہیں واجب الحصول جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، جو حاصل ہو جائے وہ نہیں، جس کا قصد کر کے حصول ہو تو قصد اس میں بھی آ گیا، اور جس کا حصول ہوگا یقینی بات ہے وہ احکام شرع کی بنیاد ہوگی۔ اور مطلقاً قصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قصد مطلقاً ایسے بھی ہو سکتا ہے جو احکام شرع کی بنیاد بھی بنے اور وہ مکلف کی قدرت میں بھی ہو، کہ مکلف کی قدرت میں ہو احکام شرع کی بنیاد ایسا ہی بن سکتا ہے۔ آگے یہ بات اس کی تفصیل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واجب کیا ہے، تفصیل اس چیز کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز، اس کے آگے صفات جو بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز واجب ہے وہ اس کے بارے میں صفات بیان کی گئی ہے، وجوب، قدم، بقا۔ وجوب، قدم، بقا، یہ 3 بیان کر کے پھر آگے جو علیحدہ صفت بیان کی وہ صفت وحدانیت ہے۔ تو قدم، وجوب، بقا، اس والے سے آگے بات چلتی ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے، یہ وجوب پر بات پہلے آ گئی کہ بھئی وجوب، قدم، بقا، واجب الوجود، اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے بمقتضیٰ ذاتہ لا بعلۃ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تقاضے سے ہے، یعنی کسی اور کے بنائے سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا تھا، خود آ، خدا واجب الوجود ہے۔ لہذا جو چیز عقلی طور پر جو چیز اپنے وجود کے اندر بتقاضا ہو، کسی علت کے سے نہ ہو، کسی سبب سے نہ ہو، کسی مؤثر سے نہ ہو، وہ ازلی بھی ہوتی ہے، ابدی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ عدم کو قبول نہیں کرتی۔ جیسا کہ کسی چیز کا جو وجود ہوتا ہے وہ محال ہوتا ہے بذات ہی، تو وہ وجود کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ سو جس طرح عدم اس کا وجود بذات ہی ہو تو وہ وجود کو قبول نہیں کرتا، اسی طرح جس کا وجود بذات ہی ہو تو وہ عدم کو قبول نہیں کرتا۔ سمجھے بات کی؟ جس کا عدم بذات ہی ہو وہ وجود کو قبول نہ کرے، اور جس کا وجود بذات ہی ہو وہ عدم کو قبول نہیں کرتا، اس کے لیے وہ چیز محال ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے تعالیٰ کے وجود پر جو دلیل شرعی ہے، یعنی عقلی طور پر تو ثابت ہو گیا، اور اس کے دلائل آگے برہانے تمانو تسلسل طبیق کی صورت میں آگے آئیں گے، لیکن یہ کہ شرعی طور پر اس کی دلیل کیا ہے، وہ قرآن مجید کی بے شمار آیات بینات ہیں۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا وہ اللہ کی ذات میں شک کرتے ہیں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے؟
اور اس کے علاوہ کثیر آیتیں، ہم خلقوا من غیر شن ام ہم الخالقون، کیا وہ کسی چیز کو بنانے والے ہیں یا وہ خالق ہیں؟ یہ ساری باتیں کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، وہو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ اور احادیث بھی اس بارے میں بہت زیادہ ہے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب کل شیء فالق الحب والنوا، یہ ساری ابو داؤد شریف کی روایات میں موجود ہے، اور تمام عقلاء کے اس پر اتفاق ہے، الا من لا عبرۃ بمقابرۃ قواعد الدہریہ، مگر جو ہٹ درمی پر اتر آئے بعض مقابرہ، جیسا کہ دہریہ ہے جو کہتے ہیں نظام خود بخود ہی چل رہا ہے، تو پھر ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان کا اجماع میں وجود ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا كَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِالْإِشْرَاكِ، اور جزئی نیست جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرایا اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی اور کو معبود بنا لیا ہے، جیسا کہ مجوس جب ان کی نسبت آگ کی طرف کی جاتی ہے تو وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک دوسرا معبود سمجھتے ہیں، اور جو بت پرست ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود بنا لیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ اوروں کو مان لیں، وہ ان کی بات کرتے ہیں۔ جو ستارہ پرست ہیں وہ ستاروں کی طرف نسبت کے اعتبار سے اس کی پوجا کرتے ہیں، اور بعض جو حوادث کی نسبت کی جاتی ہے غیر اللہ کی طرف، جیسا کہ شر کی نسبت اہرمن کی طرف، اور یہ نسبت کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجوس کہتے ہیں کہ یہ برائی کا خدا اور اہرمن ہے، اور عزت جو ہے یہ خیر کا خدا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت نے جس کے انکار کو کفر بنایا ہے وہ کر دیں، جیسے کہ مرنے کے بعد اٹھنا، حالانکہ اعتراف ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والی زمین آسمان کو اللہ کی ذات ہے، الوہیت کا اقرار بھی ہے کہ الوہیت اصلی اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن انکار کر دیں مرنے کے بعد اٹھنے کا، تو وہ یہ بات ان کی فطرت میں تھی۔ اسی وجہ سے جو انبیاء کرام علیہ السلام میں دعوت کو سنا گیا نا، اللہ رب العزت کی طرف بلانے میں جو دعوت تھی وہ دعوت یہ تھی لا الہ الا اللہ کی گواہی، جس کا مطلب باقی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ گواہی نہیں تھی کہ گواہی دو ان للخلق الہن، کہ مخلوق کا خدا ہے معبود ہے، یہ نہیں مانتے، کہتے ہے مطلب ماننے ہیں پر اور بھی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا، اس لیے کہ یہ بات ان کی فطرت میں شامل تھی کہ وہ مانتے تھے۔ اللہ نے پوچھا ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کہیں گے اللہ۔ سو انسان کی فطرت میں اور قرآن کی شہادت میں یہ بات ہے کہ جو دلیلوں سے بے نیاز کر دے، اس بات کا اقرار ہے، دلائل اس پر چاہیے کہ یہی ہے اور کوئی نہیں۔ بہرحال عقلی طور پر یہ ہے کہ جہان سارے کا سارا محتاج ہے، اور اجزاء میں سے ہر جز جو ہے اپنی ذاتی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی ایجاد میں یا اپنے امداد میں، اپنے وجود کے بعد آگے چلنے میں وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور جو اس طرح ہو وہ تو خدا نہیں نا جو محتاج، اور جو اس طرح نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود، اور نہیں، اور جو ہے اس طرح کہ نہیں ہوگا وہ مگر واجب الوجود لذاتی ہی، جو محتاج نہیں اپنے وجود میں، نہ امدادن نہ ایجادن۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کو بھی آپ یہی سمجھ لیں تو دور لازم آ جائے گا یا تسلسل لازم آئے گا، دونوں ہی محال ہیں۔ اور علماء کرام میں سے جنہوں نے اس کے اوپر دلائل قائم کیے اس بات کو ظاہر کرنے میں، تو انہوں نے عقل کے اعتبار سے دو مقدمے قائم کیے، العالم حادث والحادث لا یستغنی عن سبب یحدثہ، جہان حادث ہے اور حادث جو ہوتا ہے وہ کسی محدث سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ضروری ہے کہ اس کے لیے محدث ہو۔ اور اسی میں سے ہے قدیم کا ہونا۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور پہلے نہ ہونے کا مطلب کیا کہ اس سے پر عدم کبھی پہلے آیا نہ ہو۔ اور لفظ قدیم کے تحت اللہ تعالیٰ کے حق میں جب نسبت کی جائے، یہ وہی لفظ آیا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو پھر اس کا معنی سوائے اس کے اور کوئی نہیں آتا، وجود کو ثابت کرنا اور پہلے نہ ہونے کی نفی کرنا، کہ پہلے عدم جو طاری ہے اس کی نفی کرنا۔ قدیم کا اللہ کی شان کے مطابق یہی ہو سکتا ہے، لہذا یہ گمان نہ کیا جائے کہ قدیم جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ذات قدیمہ پر ایک زائد معنی ہے جیسا معتزلہ نے کہا۔ تو تجھ پر لازم ہے کہ تو یہ کہا ہے کہ یہ معنی
پھر جواب میں یہ بات کہتے پھرو کہ یہ معنی بھی قدیم ہے ایک زائد قدیم کے ہونے کے ساتھ، اور یہ غیر نہایت تک تسلسل لازم ہے، یہ ہم مانتے نہیں اس بات کو۔ ہم یہ بات کہتے ہیں جب نسبت اللہ کی طرف سے لفظ کی جائے تو معنی ہوگا وجود کو ثابت کرنا اور عدمیت جو پہلے طاری ہوتے ہے اس کا انکار کرنا، یہ اس کی نفی ہے۔ اور قدیم کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حق میں ہے کہ بھئی عدم اس سے پہلے محال ہے، اور یہی معنی ہے ازلی ہونے کا، اور اس کے اوپر کوئی زمان نہیں۔ یہ جو قدیم زمانی یا قدیم ذاتی کے طرح تقسیم کرتے ہیں، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی زمانہ نہیں پہلے گزرا۔ بے شک یہ بات محدثات کا وصف ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالعرجون القدیم، وہ پرانی کھجور کی طرح، تو یہ قدیم کا معنی یہاں پر آ گیا، پرانا۔ اور اسی میں سے اللہ کی صفت باقی ہے۔ باقی کا مطلب کہ بھئی اس کے وجود کا کوئی اور وجود، لوجود ہی آخر، یہ نہیں ہو سکتا کہ وجود فنا ہو گیا پھر اس کے بعد ایک اور وجود ہے، نہیں، یعنی محال ہے اس کو عدم لاحق ہو جائے، اور یہی معنی ابدی کا ہے۔ اور قدیم کے واجب ہونے اور اس کے لیے بقا کرانا یہ عقلاً اور شرعاً ثابت ہے۔ اور یہ جو امل اول، یہ جو اول کا لفظ بولا گیا تو قدیم کا معنی پھر کیسے آ گیا جی؟ اور آخر کا لفظ بولا گیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کی ذات جو ہے وہ، تو اول کا جو لفظ بولا گیا ہے نا وہ بھی اسی اعتبار سے بولا گیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخر کا لفظ بھی اسی اعتبار سے بولا گیا کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کے بعد ہے اور آخر کا مطلب اس سے پہلے ہے، یہ نہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں اور آخر کا مطلب کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ ازلی اور ابدی کا یہی مفہوم ہے، کیونکہ جب لفظ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس وقت اس کا معنی واجب الوجود کی دلیل کے مطابق بنے گا کہ جس کے اندر ازلیت اور قدیم ہونا ثابت ہو جائے۔ بہرحال یہ بات کتاب و سنت و اجماع سے ثابت ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ کہ جو عقلی طور پر بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر وہ ذات قدیم نہ ہو تو محدث کی محتاج ہوگی، اور اگر وہ قدیم ہو تو یہی ہماری مراد ہے، محدث کی محتاج نہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قدیم ہے۔ وگرنہ ہم کلام اس بارے میں بھی نقل کریں گے اور دلائل کے انبار لگا دیں گے برہان تطبیق تسلسل اور برہان سلمی کے ساتھ، برہان تمانوں کے ساتھ۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ تسلسل چلے غیر نہایت تک مسلسل لا متناہی طور پر، تو لازم آئے گا جو حادث ہے حادث کے حصول کا نہ ہونا، کہ اس سے حادث کا حصول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مسلسل چلتے جائے، ایک نقطہ اپنا لے اور کہیں اس کا وجود اس سے ہے، اس سے ہے، اس سے چلتے جائے، تو کسی حادث کا حصول نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات ضرور ثابت ہو جائے گی اس سے کہ حوادث کا حصول اس میں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا یہ حادث ہیں کہ ہر ایک دوسرے وجود کا محتاج ہے، پھر یہ اس کے وجود کا محتاج، یہ اس کے وجود کا محتاج۔ چلو اگلا جو حادث ہونا ہے وہ تو ثابت نہ ہوا، یہ ثابت ہوگا کہ سارے حوادث ہیں، کیونکہ سارے محتاج ہو رہے ہیں، جو محتاج ہو جائے وہ حادث ہوتا ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات کی۔ مسئلہ محدث کا تھا نا کہ محدث حادث ہے، وہ تو بات آئے گی، یہاں تک یہ بات تو ثابت ہوگی نا کہ بھی یہ جو ہم نے غیر نہایت تک بات چلائی تو جتنے ممکنات تھے سارے حادث بن گئے۔ سو واجب ہے کہ ہم اس کا ایک موجد اول، ایک نقطہ انتہا ایسی ہو جس سے لا اول لہو، جس سے نہ کوئی پہلے ہو اور نہ کوئی یہ کہہ سکے کہ اس سے پہلے کوئی ہو سکتا ہے۔ سو یہی دلیل ہے رب کے قدیم ہونے کی، اس سے اللہ کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا، اور جب اس کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا تو اس پر عدم جو ہے وہ محال ہو گیا، کیونکہ یہ بات قدیم ہونا للزوم القدم البقاء، قدیم یہ بقا کو لازم ہے، اس لیے کہ قدیم واجب الوجود ہے، قدیم واجب الوجود ہے۔ دیکھیں کیسے ایک دوسرے کو لازم چیزیں، کہ جو واجب الوجود ہے اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کا ہونا ضروری، جس کا ہونا ضروری ہے اس سے پہلے کوئی نہیں ہوتا، لو قدیم، اس کا ہونا ضروری واجب الوجود، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا قدیم، اس کو کبھی فنا نہیں بقا۔ تو ایک ہی مفہوم کی نسبتیں بدل کر یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اور اگر اس پر عدم جائز ہو جائے تو جائز ہونا منقلب ہو جائے گا، مطلب کہ ممکن ہونا ثابت ہو جائے گا، اور دلائل سے اس کا قدیم ہونا اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہونا یہ ثابت ہو چکا ہے، لہذا اس کے اوپر عدم محال ہے۔ یہ جتنی بات ذکر کی گئی، قدیم ہونا اور اس کے ساتھ بقا ہونا، بقا کا یہ دو صفتیں، کیونکہ واجب الوجود تو اصل کی حیثیت سے ثابت ہوا نا، اللہ کی صفات میں واجب الوجود ہونا یہ اصل کی حیثیت سے ہے، قدیم اور واجب اس کی نسبتیں اعتبار سے یہ صفت سمجھ آ رہی ہے۔ اور
نسبت جب یہ سمجھ آ رہی نسبت کے اعتبار سے تو اب اس کو ہم کون سی صفت کہیں گے؟ کہتے ہیں مختار مذہب یہی ہے کہ یہ صفات سلبیہ ہیں۔ سلبیہ کا مطلب کہ اس کے اندر یہ بات کی جا رہی نفی کا وجود ہے کہ اس سے پہلے عدم نہیں، اس پر فنا نہیں، اس اعتبار سے اس کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس میں قول ہے کہ بعض صفات ذاتیہ سے تعبیر کرتے ہیں، جمہور کی طرف اس کو نسبت کی گئی یعنی معتزلہ کے جمہور، اور بعض نے اس کو دونوں صفتوں کو ثبوتیہ اور کہا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر زائد ہوتی ہیں، جیسے کہ قدرت، ارادہ، یہ عبداللہ بن سعید بن کلاب کا موقف ہے، اور اشری جناب شیخ اشری کی طرف اس کا منسوب کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں فرق ہے کہ قدیم صفت سلبیہ اور بقا وجودیہ ہے، تاہم راجح قول آ گیا کہ یہ صفات سلبیہ سے ہیں۔ اور قاضی انہوں نے اس والے سے اس کو قاضی ابو الفضل بستی المراکشی مالکی وہ کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اعتراف کر لیا، اس کی وحدانیت کا اعتراف کر لیا، لیکن وہ ساتھ اعتقاد رکھتا ہے اور چیزوں کا، معاذ اللہ وہ کہتا ہے حی نہیں، قدیم نہیں، یا محدث ہے یا مصور ہے، یا اس کے لیے بیٹے کا ثبوت کر لیا، یا بیوی کا کر دیا، یا بچے کا کر دیا، یا والد ہونے کا کر دیا، یا اس سے کچھ چیز متولد پیدا ہو سکتی ہے، یہ ہوگی اس کے لیے، او کائن عنہ، یا اس سے ہو سکتی ہے، امکان، یہ امکان کا لفظ یہ نشان لگا کے رکھیے، یا اس کے ساتھ ازل میں کوئی چیز اور بھی کوئی قدیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے علاوہ، یا ان سم ثانیہ للعالمی، یا اس جگہ ثانیہ ہے عالم کا اور اللہ کے علاوہ بھی، یا کوئی اور اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی تدبیر اس کی فرماتا ہے، مدبر ہے۔ یہ سارے کے سارے قول کفر ہیں باجماع المسلمین، مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ اور اسی طرح ہم اس کے کفر پر بھی قطعی قرار دیتے ہیں، اس کا کفر بھی قطعی قرار دیتے ہیں جو جہان کو قدیم مانے، یہ کہے عالم قدیم ہے، جس طرح فلسفی یونانی فلسفیوں نے کہا تھا، اور اس کے اوپر یہ جہان کو قدیم مان بیٹھے، وہ بھی کفر ہے۔ یا اس کے بقا کا قول بیٹھے، یا یہ شک کر لے کہ پتہ نہیں یہ فنا ہے کہ نہیں ہے، ماننے کے فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اور شیخ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ نے بڑی آخری بات یہی کرتے ہیں، اب بڑی محبت کے والے سے نے بات یہ فرمائی کہ جو مدبرن غیرہ کے تحت جو وضاحت کی نا انہوں نے کہ اس کے علاوہ مدبر مانتا ہو، آپ فرماتے ہیں کہ تدبیر جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں امور کی اصلاح کرنا مال علم بہا، مال علم بہا، ان امور کو جاننے کے ساتھ قطعی طور پر، والمراد بہا ہا ہونا، اور مراد اس جگہ ہے خلق، پیدا کرنا، تدبیر کا مطلب پیدا کرنا ذاتی طور پر، محض ایصال یا ارشاد، محض وہاں تک پہنچا دینا یا رہنمائی کرنا، جبریل امین جس طرح ہے، یا کسی اللہ کے بندے کو کی بارگاہ میں عرض کر دینا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، یہ سارے اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کا شریک بنا کر نہیں۔ اور پھر وہ جو کرتے ہیں ان کی حیثیت بھی ایصال و ارشاد کی ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِن ثُبُوتِهِ لِغَيْرِهِ، یہ اللہ کے علاوہ کے لیے ہو جائے، ثبوت اس کا ہو جائے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کل ملائکتی، جیسا کہ فرشتوں کے اللہ نے باقاعدہ مدبر قرار دیا ہوا ہے، والمدبرات فالمدبرات امرا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاملات سونپے ہوئے ہیں اور وہ اس کی تدبیر فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو تدبیر کر رہے ہیں فرشتے، ان کی ڈیوٹی میں ہے اور اللہ کے حکم سے ہے، وہ شرک نہیں ہوتا نا، تو اس طرح ادھر بھی شرک نہیں ہوتا جو بزرگ کے والے سے جو دعا مانگ کر یا وسیلے سے بات کی جاتی ہے۔ جزاک اللہ تعالی خیر۔